अख सोने दे केनी सोनी अख सोने दे केनी सोनी अख सोने दे वख नबियां चों दख सोने दे केनी सोनी अख सोने दे वख नबियां चों दख सोने दे केनी सोनी अपने वर्गा जेड़ा समझे अपने वर्गा जेड़ा समझे खबर नहीं तन कख सोने दी खबर नहीं तन कख सोने दी वख नबियां चों दख सोने दे खबर नहीं उन कख सोने दे वख नबियां चों दख सोने दे केनी सोनी अख सोने दे वख नबियां चों दख सोने दे दिल विच चानण हो जावेगा दिल विच चानण हो जावेगा सूरत सामने रख सोने दे दिल विच चानण हो जावेगा दिल विच चानण हो जावेगा सूरत सामने रख सोने दे वख नबियां चों दख सोने दे केनी सोनी अख सोने दे वख नबियां चों दख सोने दे हमद सना तो बाद इंतहाई वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज नौजवान साथियों आज दे जम्मत मुबारक का मौजू पिछले जम्मन में दस्या कि असां गुनाहगार किथे ते वो मदीने का ताजदार किथे इस गल से आज ये जुम्मा पढ़ाया वैसी और मैं दुआ करता कि रब्बुल आलमीन तुआन और मैं हर का सच आखण की तौफीक अता फरमाए दोस्तान गिरामी वो ते अल्लाह दे नबी हैं अल्लाह दे पैगंबर हैं पूरी कायनात वास्ते रब्बुल आलमीन ने उन्होंने चुने बहरहाल असां लोग हुजूर दे नाल प्यार करते हैं हुजूर दे नाल मोहब्बत करते हैं लेकिन असां जट बंदे जिस वेले पढ़े लिखे दे अंदर रहंदे हैं ते कई मौलवी ये आखदे कि इस जगह सोना कायनात विच आया ही कोई नहीं ते कई ये आखदे कि तो है ही साडे जिहा अज इस गल च वंड करना है कि इन्हां चों सच्चा केड़ा है इन्हां चों सच्चा कोई भी नहीं बल्कि सच्चा वो है जिहड़ा पाक कुरान ते अमल करता है वो सच्चा है उसी दे विचों गल लैके आनी कि रब्बुल आलमीन ने आसान किस तरह बनाया ते उस मदीने दे ताजदार नूं किस तरह बनाया इस गल ते अज जुम्मा होना है दोस्तानी गिरामी मेरा रब्बुल आलमीन फरमांदा है कि ऐ लोगों अगर मैं अल्लाह करीम उस अपने यार जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसनों अगर कायनात विच न भेजना होया ते मैं मालिक करीम कोई चीज भी न बनावा अच्छा ऐ मालिक करीम उसनों कदन भेजे
اے آج رولا پہ آوہ دونا نا بار ربی الاول نو کوئی آدم جی حضور کسی دیاڑے پیدا ہوئے تے کوئی آدم جی حضور دا وصال ہوئے لیکن آج تک اگر کسی بندے آکھیا کہ حضور فلاں دن نو پیدا ہوئے تے اگو بندیاں صرف گلوں دے نال جواب دیتے ہیں آج تک کسی قرآن حدیث کو جواب نہیں دیتا اے کئی بھی دوست بیٹھے ہیں چار کو پر لالو دیتے حالانکہ میں تو تھے مان کے بولنا ہی نہیں چاہیتا اتھے انہاں اپنے خطیب آپ رکھے ہیں لیکن آج تک انہاں کے مانڈ کوئی نہیں کر سکیا ایک مسجد دا بندہ دا جی حضور بارن پیدا ہے دوجہ دا حضور بارن وصال کیتا بس اس گل تے چپ ہو ویندی ہے او گھر لوگ بھی گھر لگ ویندے وہ آدھا دن جی ساڑھا مولی مسجد والا سچا آدھا دن ساڑھا سچا ہے غالب سے مک ویندی ہے لیکن بار ربی الاول نو میں انہاں دے سامنے 3 کتاباں دے حوالے دے کے آیا اور دو بندیاں دی کتاب آئیاں جڑے آدھن کہ حضور دا وصال ہویا میں تے آج تک کسی نہیں آ کے جواب دیتا کہ حضور دا وصال ہویا یا حضور پیدا ہوئے یا تو کیویں گل کیتی کہ حضور بارن پیدا ہوئے گل اتنی ساری ہے کہ اس عقل دی سمجھ دی گل ہے بس دعا کیتی کرو کہ رب العالمین آسان حق دے رکھے اور آسان اللہ حالت ایمان دے نال اس کائنات کو لے جائے بس اے دعا کیتی کرو ورنہ اسی تے حضور دے بارے کچھ بول ہی نہ سکدے اے انہاں دی مہربانیاں جنہاں نے اس قابل بنایا کہ جس ممبر رسول تے باندھیا اے تو اس کملی والے دی مہربانی ہے نہیں تو میرے جے گنہگار تے آمن دے لال تے ممبر تے میں تے کبھی سوچ ہی نہیں آیا اے اس دی خاص مہربانی ہے بہرحال میرا اللہ فرماندا ہے کہ اگر میں اس نو کائنات تے نہ بھیجا ہویا تے میں اپنا آپ کی ظاہر نہ کراں اور یاد رکھو حضور دی ولادت قدر ہوئی ہے کملی والے آقا اتعائی دی گلاں نہ کہ حضور بارن اس کائنات چاہے کوئی آدمی جی بارن وصال ہویا لیکن اصل دے اندر اس ویلے نہ زمین نہیں نہ آسمان آیا یہ آئی تے ملا آئی تے مفتی تے آدم جو پیدا پہ ہوتے ہیں نا باقی سارے نبی آدم جو پیدا ہوتے ہیں لیکن آمن دلال وہ ہے رب العالمین نے نہ انسان بنایا نہ حیوان بنایا نہ چرند تے پرند بنایا نہ خالق کائنات نے زمین بنائی نہ وہ آسمان بنایا نہ فرشتے تے حور بنایا نہ جنت تے دوزخ بنائی بلکہ کہ رب العالمین نے سب تو پہلے کسی چیز کو پیدا فرمایا تے اپنے نبی محمد نو اللہ نے اپنے نور دے وچ پیدا فرمایا اس ویلے تے آدم تے گارے تے مٹی دے اندر ہی کوئی نہ سی اے پانی تے مٹی دے لال تے گارا بھی آدم دا نہیں بنایا جس ویلے آمن دا لال اس کائنات اندر موجود ہے اور آج اگر حضور کافرن جواب دیندے ہیں نا حضور تے آ کے سوال کیتا رہتا ہے کہ کملی والیا آسان فلانی چیز دسو کیویں بنی ہے کہ حضور مسکرا کے دس چھڑ دیا پتہ چلیا جس ویلے اللہ ساری کائنات بنائی بھی حضور تو بعد ہے بات کملی والے کیویں نہ پتہ ہوئے اتھے میں تو حدیث سنا دینا تو حاضرین گرامی گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے آپ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے ان قریب حضرت جابر آ گیا آخر لگیا ہے کملی والیا اے مدینہ تاجدار کملی والیا میں سارے کول سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نور دے وچ نبی دا نور پہلے بھیجیا ہے لیکن اے آمنا دے لال میں قرآن پڑھ کے بھی ویکھیا تو قرآن ہی یہ گواہی دیتا ہے کہ سب تو پہلے اللہ نے اپنے یار کو پیدا کیتا ہے میں ملا قولی سنیا اے کملی والے آقا میں سارے بول سنیا لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی میں دل کو تسلی دین واسطے دل کو مطمئن کرنے واسطے تہاڈی بارگاہ کے اندر آ گیا کہ کملی والے مسکرا کے آدھنے جا پھر کہ سننا چاہتا ہے کہ پوچھنا چاہتا ہے آخر لگیا کملی والے ذرا میں نے اتنا معلوم کر کے دے دیو کہ اللہ تو بعد اس کائنات اندر کون آیا ہے کہ فرماز کی تھی کہ کملی والا صرف اتنا معلوم کر کے دے دیو کہ اس کائنات اندر اللہ کے علاوہ وقت کون آیا ہے تو حاضرین گرامی قدر حدیث پاک کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ او کما قال علیہ السلام
یہ فرمایا کہ اے میرے یار جابر، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہی نہیں بنائی اس کائنات دی، اور سب تو پہلے اگر اللہ نے پیدا کیتا ہے تو او میں محمد دے نور نو اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا کیتا۔ پتہ چلیا یہ سب کچھ بعد وچ بنے تے بات اس دے متعلق آج 14ویں صدی دا مولوی ممبر تے بیٹھ کے آکھے کہ حضور تے ساڈے جے این تے نہیں نا، او نبی جڑے اللہ دے نبی وہ بھی اللہ کول اے دعاواں کرتے گئے کہ مولا کریم سان سونے دا امتی بنا۔ آؤ یاد رکھو آج تو اصل تے میں ہی پیدا ہویا، ساڑھے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انہاں دا مقام ویکھو تو اس کملی والے دا مقام ویکھو۔ حاضرین گرامی گھر جس ویلے حضور اپنی ماں دی پیٹ دے اندر آ گئے، آمنہ دا لال آمنہ دے پیٹ دے اندر آ گیا، آپ دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال آپ دی ولادت تو پہلے ہو گیا، آپ یتیم اس کائنات اندر آئے، لیکن حال تک اپنی ماں دی پیٹ اندر موجود نے۔ مکے دی عورتاں کے کردیاں نے وہ ساریاں پانی بھرن واسطے جاندیاں نے، لیکن آمنہ نوں نال نہیں لے جاندیاں، وہ کس وجہ تو کہتا منحوس عورت ہے، اس دا خاوند فوت ہو گیا، کہتا منحوس ہے۔ آؤ لوگوں توجہ کرو، اس ویلے موٹر یا نل کے وغیرہ کوئی نہ ہوندے، اس ویلے خون اگیڑ کے خون دا پانی باہر آندا یا ڈبیاں دے نال نکالا لیندا یا او مائیاں آن کے پانی بھردیاں، حضرت آمنہ پیچھے پیچھے نکلیاں جاندیاں، جس ویلے ساریاں مائیاں پانی بھر کے واپس آ جاندیاں، آپ واپس ہاتھ پہ گلیاں جاندیاں نے، جتھے آمنہ قدم رکھدیاں نے انہاں پتھر چ وی آواز آندی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور آپ یہ بھی فرمانیاں لوگوں میرے کنہ کے اندر آواز آندی ہے، اے نبی محمد دی ماں تیرے اوپر بھی سلام ہوئے۔ آپ فرمانیاں لوگوں جس ویلے میں ساری مائیاں مڑ کے آ جاندیاں، میں اکلی کھو تے جاندیاں، تو انہیں فرق سمجھا رہا کہ تواڈے تے میرے اندر کی فرق ہے، اس آمنہ دے لال دے اندر کی فرق ہے۔ جس ویلے حضرت آمنہ آپ پہنچ جاندیاں، بات دویاں مائیاں اوہ مکی دے رہنا لیاں، اوہ مکی دیاں چیزاں کھانا لیاں، اسے خود پانی پینا لیاں، اسے علاقے دے اندر رہنا لیاں، لیکن وہ ڈبے دے نال رسیاں دے نال ڈبے بن کے انہاں ڈبے نوں چھک کے اپنے برتن بھردیاں نے۔ آمنہ دے لال بھی اسی جگہ تے رہنا لی، حضرت آمنہ بھی اتھوں دیاں رہنا لیاں، لیکن فرق کی ہے پیٹ دے اندر آمنہ دا لال ہے، اس اللہ دا یار ہے، جس ویلے آمنہ اس خون دے کول رہندیاں نے، آپ فرماندیاں نے لوگوں میرے سے اللہ دے عزت و جلال دی قسم ہے، جس دے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے، جس ویلے میں خون دے کول جاندیاں او خون دا پانی آپ ہی اٹھا آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ فرمانیاں اور مزے دی گل یہ آپ یہ فرمانیاں کہ جس ویلے میں خوہ تے بہنیاں تے خوہ دا پانی ہیٹھا کھلوتا ہوندا، جس ویلے میں اپنا برتن قریب کر دیاں کہ وہ پانی اتھا ویندا، اور بتا فرمانیاں جس ویلے میں پانی لے کے واپس آ گیا تے خوہ دا پانی ودا اپنی جگہ تے لگ رہا۔ پتہ چلیا کہ وہ ماں دے پیٹ وچ ہو کے اس دا ایک کمال ہے کہ جس ویلے کائنات کے اندر آیا اودی تے کوئی مثل تے مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ تے تساں تے میں تے اساں پیدا ہوئے، اساں کی ہوئے پیدا ہوئے ہیں، اساڑے بچے ہو رہے ہیں، ہوتا کی ہے پہلے جناب اساڑی والدہ جس ویلے وہ ہم پیدا کر دیے اساڑے بچے دے نال گند لگے ہوتا، بعد اس کو دائیاں صاف کر دیا، بعد اس دے اے نام اتھے ایک نالا سدے ہوئے نا جھٹکے لا کے تے ان کوئی اس کو لفظ بہت ناپا پہ علاقے دی بولی ہے، او پھر وڈے رہتا بچہ اس کائنات جانتے پھر وڈے رہتا، بعد بچہ عموماً آج بچے پیدا ہو رہے ہیں نال ہی اس نے ختنے کرائے ہیں جس کو اسی پنجابی سنتا بولتے ہیں، پھر اس کے بعد عقید ہوتا ہے بچہ ڈھیر سارا وڈیرا ہوتا ہے، پھر اس کو سنتی پہنتے ہیں تے ہن یہ ہو گیا کہ بچہ پیدا ہی ہوئے نال ہی سنتی پایا رہتا، لیکن آؤ یاد رکھو
ایک تو آنے تے میرے واسطے وے آمد اللہ جس والے کائنات چاہیا نا تے میں تے پیدائش نہیں بیان کرتا کیونکہ وجدائیاں کیویں آئیاں تے پیدائش کیویں ہوئی اگے میں دس چکیا صرف میں فرق دسنا چاہتا کہ تو آنے میرے اور آمد اللہ وچ فرق کی ہے تو حاضرین گرامی گر جس ویلے حضور اس کائنات کے اندر آئے دائیاں نے پانی کو رکھیا اسی اس نو نوازیے غسل دے دیے لیکن حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس ویلے اٹھایا جسم بالکل صاف ہے جسم دے کوئی گند نہیں ہے آپ حیران ہو گئیاں نیامت کیڑی قسمت والی ہے تیرا پتر تیج لگتا ہے کہ نوا کے کسی گھلے آئے وقت آپ نے سرما اٹھایا کچل اٹھایا کہ میں اکھاں دے اندر پاواں لیکن جس ویلے اکھاں دے اندر نظر گئی ہے ویکھیا اکھاں دے اندر کچل ہی پایا ہویا وقت چھری ال دوڑیاں کہ میں نہ ناڑا کٹ دیواں وقت جس ویلے چھری جا کے کول آئیاں تے ناڑا بھی پہلے دا کٹے ہویا ہے حاضرین گرامی گر جس ویلے حضرت آمنہ نے ویکھیا حضور نو ویکھیا تے آپ دا ختنہ یعنی سنتی اس کائنات اندر بہنیا بچہ پیدا ہو جاوے اس تباسم تکی دیا وینیاں آمد اللہ دا ختنہ ہو کے اس کائنات اندر آیا ہے آج کوئی مائی دلال من اے نسے کہ میرا پتر پیدا ہویا اس دا نالا نہیں کٹے ہویا وہ سنتی بیٹھا ہویا آج کوئی مائی دلال من آگے دسے یارا تو ثابت کر دے یا آمد اللہ دے بارے انگل اٹھاونا ختم کر دے حاضرین گرامی گر اور اماں فرمانیاں آؤ اس نبی دی گل سنو جس نو اللہ دے سامنے پیش کیتا گیا ہے اس نبی دا فرمان سنو اس نبی دے بارے گل سنو جیڑا نبی سن اللہ نے پیدا فرما کے سن عطا کیتا ہے اس نبی دی کیڑی شان ہے حضرت آمنہ فرما دیا کہ تھوڑے جے لمحے کے بعد یعنی اسی اپنے مطابق 15 منٹ لے لینے ہیں 15 منٹ بعد بچہ کتنا ایک ہوتا ہے بچہ تے بول بھی نہیں سکتا بچہ تے آپے حل بھی نہیں سکتا بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا میں کتنے آ گیا آئے لوگوں توجہ فرماؤ آئے تو ساتھ میں اس کائنات اندر آئے اسا روندے آئے ساڑھے بچے پیدا ہو رہے رو رو کے اس کائنات اندر آتے ہیں لیکن آپ دلال ہوئے جب اس کائنات اندر رو کے نہیں آیا باتیں آؤ 15 منٹ آتی عمر اس کائنات اندر اما آمنہ فرما دیا کہ میرا لال نہیں سکتا بھی آیا آپ نے سچی کونی تے ٹیک لئیے ٹیک لے کے آپ پھر کے سر سجدے دے اندر رکھے آئے آپ کی زبان دے جواب بیان دی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے پاک اللہ میں گنہگار مظلوم معاف فرما دے تے بات اسا اٹھ کے آکھیے کہ نبی ساڑھے جے آیا وقت مننا پاسی کہ اسا گنہگار کتھے تو مدینے دا تاجدار کتھے وہ تو احمد اللہ ہے جس کائنات اندر نہ مثال آ سکی ہے نہ مثال آ سکڑی ہے حاضرین گرامی اے تے ولادت دی گل اے تے حضور دی ولادت دی گل کہ کس طرح فرق ہے وقت آؤ احمد اللہ ہو گیا جیڑا اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہویا آج ساڑی صورتحال ہے کیونکہ میں ونڈ کرنا نا کہ اسا کتھے تے ہو کتھے ساڑی صورتحال ہے اسا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی بندہ سن پتہ ہوئے وہ ساڑے کو لانے اس کو ساڑے نال کام میں وہ دروازہ کھٹکاوے یا ویسے ساتھ مارے اسی بچے بھیجے مانجے اس نو آگ ابا گھر بیٹھے کو نہیں آئے ابے صابری گھر بیٹھے پانچ آمنہ نام ابا میرا گھر کو نہیں بیٹھا تے آمنہ دلال ہو آیا جس کے دار تے یہودی تے کافری آ جاویا تے آپ مسکرا کے آتے ہیں آمنہ لکھے کام میں کیوں چاہتے اور اگر ساڑھے کول کوئی چیز ہوئے ساڑھے پہلے سکی مانگ لے کہ اسی جھوٹ بول چھڑ دیا مثال کے طور تے پیسے یار میرے تے اوکھا ٹائم آ گیا کوئی 1000 2000 5000 روپے دے میں ساڑھے کول ہونے باوجود اسی آتا یار کوئی شے نہیں انہی گل ہے نا کہ اسی مقابلے سامنے دلال سے کرتے ہیں جیڑا آمنہ دلال ہویا جس دے بوئی جتے آپ نے 63 سال زندگی اس کائنات اندر گزاری ہے کتنے سال 63 سال اور 40 سال تو بعد نبوت اعلان کیتے ہیں آپ نے نبوت اعلان فرمایا
کہ بات حضور دے کول چاہے جس مسلک دا بندہ ہے، جس حوالے دے نال جس علاقے دا بندہ آیا، آمد لال دے کول اس ایک بار منگیا بس عطا اتنا کیتا کہ قیامت تک وادو یہ دروازے جان کی لوڑ ہی نہیں پئی۔ او مدنی تاجدار او اپنے دلال اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور تو میں مزے کی گل سناواں کہ حضور انسان دے دل دے راز جانتے ہیں کہ اس دل کے اندر کیے پہ گزرتی ہے۔ تو آج بڑی بات دلیل سننا، حضرت مولا علی شیر خدا صحابی رسول اور شیر خدا آپ گھر کے اندر بیٹھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یارہ نے مشورہ دیتا، علی ہن تم ہی جوان ہیں تے حضرت فاطمہ الزہرا بھی جوان ہیں، علی کدے محمد کو مان کے رشتہ مانگ لیا نا تے شادی کر لیا تے مولا علی دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، انہاں کہے چلیو میں تے بچپن نہیں تے میں تے پلیا نہیں قبلی والے دے در تے ہاں، میں کیڑے منہ نال مان کے رشتہ منگا۔ صحابہ نے حوصلہ بتایا، سنگی ہوندے نا کہیں چنگے راہ تے لان والے، حوصلہ بتایا اے علی پریشان نہ ہو، وہ بڑا لجپال ہے، وہ بڑا لجپال ہے، اس نے تے کدی کافر واپس نہیں بھیجا، علی تو اس کا یار ہے اور محمد نے اپنا ویر آدھے تو جا تو خالی واپس نہ آتے۔ تو حاجی نے گرامی کر مولا علی کا حوصلہ بڑھ گیا، آپ حضور دی بارگاہ پر پہنچ گئے، حضور دی بارگاہ پر پہنچے نے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہن دل کے اندر نہ خیال ہے لیکن زبان تے نہیں لا سکتے کہ کملی والے میں کس گل واسطے آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کوئی علی ذرا میرے سامنے آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے حضور نے بلایا، سامنے آ گئے، اکھاں دے وچ آنسو نے، زارو قطار آنسو پیمانے نے، کملی والے نے فرمایا علی ہوے تو میرا یار وا تیری آنسو دی قطار اے نہیں گل تھم سکدی، دفتر کیڑی پریشانی ہے، آپ ہور زارو قطار ہو رہے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا علی بات تو نے دستا میں تن دساواں تیرے دل کے اندر کی خیال آ رہا۔ مولا علی نے دسیا نہیں کہ کملی والے میں کس وقت آیا، لیکن حضور کا دل دے راز جاننے نے آمد لال نے فرمایا علی تو اگر سارا دن بیٹھے ہو تو گل منہ چوں نہیں کرنی، لیکن آ علی سن لے تو جڑی گل سوچ کے آیا میں جس گل واسطے آیا بیٹھا ہے تیرے آنکھ تو پہلے جبریل امی آ گیا، اس نے آخیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اللہ کیا فرماتا ہے میں نے فاطمہ اور علی کا نکاح آسمان تے کر چھڈیا ہے، زمین تے تسی بھی فرما دے ہو۔ پتہ چلیا آمد دلال کی ہے او دل دے راز جانن والا اور اتھاں ہی تواں عقیدے دی گل سمجھنا نالے تھوڑی تواڈے ذوق دی گل ہے تواں کوئی سمجھ آ گئی بہت کی تقریر نہ میں کردا تھوڑی جی سوکھی کر لینا، عقیدے دی گل دسنا چاہنا او کیڑی ہے؟ حضور نبی کریم اور کتاب کا نام سن لو مسلم شریف جامعہ کے اندر اس کو محدث نے لکھا ہے کہ اے واقعہ کس طرح بیان کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوے تو واپس آ رہے ہیں، بالکل موضوع یہی ہے، اس تو میں ہٹے کوئی نہ اپنے موضوع وہی موضوع ہے کہ حضور دی یعنی کہ شان ہے اور کسا سے میں کیا کملی والے آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، نال صحابہ کرام ہیں اور کئی ہزاروں کا مجمع ہے، انہوں نے کول اٹھ بھی ہیں تے گھوڑے بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، جس ویلے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کے صحابہ تھوڑے سے ٹھہر جائیے ذرا آرام کر لینا پھر اگے چلتے ہیں۔ حضور آپ بہ گئے، صحابہ کرام بھی بہ گئے تے تساں وچ جٹا نے شاید اٹھ ویکھو سن اکثریت تے ودے ہوندے اٹھ ویندے رہ جاؤ، جڑا اٹھے نا عموماً لوگ یہ گل سناندے ہیں کہ اٹھ جڑا ہوتا دیاڑے پانی پیتے بغیر رہ سکتا، ایک گل تساں سن دے ہو میں کتاب وچ پڑھیا بھائی 5 تو 6 دیاڑے اٹھ جڑا وہ پانی پیتے بغیر رہ سکتا، اس دا کوئی رب و نظام ہے، لیکن صورت حال یہ بڑھ گئی کہ کافی دن گزر گئے اٹھ
جڑے نو پیاس بھی ہے اور بھوک بھی ہے جس ویلے حضور دی نظر اٹھوں دے اوتے پئی نا تو انہاں دے منہ دے وچ جھاگ پئی واندی ہے کی وہ رہی ہے جھاگ پئی واندی ہے تے کملی والے نے فرمایا میرے صحابہ لگتا اٹھن بڑی پیاس لگی ہے اٹھن کی ہویا بڑی پیاس لگی ہے تے صحابہ نے آکھیا سونے پیاس تے اسی بھی ڈاڈے ہاں کملی والے نے فرمایا اچھا پانی پینا نے جی سونے پینا آؤ حضور نے فرمایا کہ تو پانی پینے کے بعد کے سامنے تو ان کے نظر آ رہا آخر سونے یہ پہاڑ ہے بڑا اونچا تے چوڑا پہاڑ ہے کملی والے نے فرمایا اگر پانی پینا نے بعد اس پہاڑ تے چڑھو اس پہاڑ تے پرلی سائڈ ایک حبشی غلام ہے کالا جو اس کا رنگ ہے تے او بڑا ٹھٹا تے مسکینہ او جڑا تا بھار کے تے لئی رہنا اس نو میرے آ گیا خدا دی عزت دی قسم ہے ممبر رسول ہے اتھے اتنے ہزار صحابہ نے اے نہیں آکھیا کہ کملی والے اگو تے پہاڑ ہے تو ان کی میں نظر آ گیا تے آج تا ملہ اٹھ کے آتی کہ حضور نو دیوار تے پچھے دے لگ نہیں انہاں صحابہ نے آگے نہیں آکھیا کہ سونیا سے اتنا سفر کریے وقت پہاڑ کی چڑھیے تے وقت ہیٹھا لاغیے تے بندہ ہی نہ ہوئے حقیقت نہیں گل کر رہا مسلم دی کتاب ہے حوالہ غلط ہوئے میں جواب دار ہوں بے شک میرا سر قلم کر دے ہوئے اگر یہ حوالہ یہ کام نہ لکھی ہوئے تے کملی والے نے فرمایا دو صحابہ اٹھ پہ پہلے اس پہاڑ سے چڑھے وقت ہیٹھا لتھے ویکھیا واقعی کالا جے رنگے ایک غلام ہے وہ مشکیزہ اپنے جانوار تے لات کے رہندا پہ تے او تمہیں یار حضور دے پہنچ گئے انہاں کوئی سنگیا ہوتے نہیں رہنا اتنے آنا ہے وہ رک گیا لگتا میں نے کسی قید کر لیا وہ آکھن لگے آرام دے نال ایک صحابی نے مشکیزے نام رکھا تو جنہیں جانوار کی رکاب پتی تے مڑ پہ وہ آکھن لگا ہے میں چھڑ دیو ہاتھ پڑھ لے کہ اس غلام کا نام کیا ہے بلال حبشی لیکن اس میں وہ یہودی دا غلام ہے آمن دلال بلال نہیں پہنچے گا یہودی دا غلام آخر لگو میں چھڑ دیو میرا آقا بہت ڈاٹ ہے اس کو اگر میں لیٹ ہو گیا اس میرا سر اٹھا دینا ہے انہوں نے آخر تیرے آقا لویکھی یا محمد داتا لویکھی ہے ہون تے کملی والے دا ہی میں نے حاضرین گرامی صحابہ لے کے آگئے کہ حضور آپ جلوہ فرمائیں تے بلال حبشی کے سامنے آ رہے تو چہرہ دیکھا کہ ایڈا سونا کسی ٹائم چہرے لویکھے کسی ٹائم صحابہ کرام لویکھے تے حیران ہو گیا کملی والے نے فرمایا اوے میرے عزیز پریشان نہ ہو آ اے جڑی تو مشکیزہ نہیں بتانا اے جو تو گھٹ کھول وقت اے پانی جانے تے محمد عربی جانے بلال حبشی پریشان ہو گیا پر اتنا مجمع اتنے جانوار ہیں اتنے اونٹ ہیں تے اتنا سارا مشکیزہ ہے پورا کی نہیں آنا آمد لال نے آنکھیں گاڑ کھول گاڑ کھولی اور بالکل حدیث پاک اور روایت دے الفاظ کہ حضور نے اپنا جبے مبارک احباب پیچھا لپیٹیا اور اس طرح اپنا سچا ہاتھ اس مشکیز دے اتے رکھ دیتا یہ پہلے بات کو کیا ہے کہ فرمایا ہوئے میرے صحابہ پہلے آپ سارے پانی پی لو وقت اتھے گور گال یاد رکھیا ہے آج ساڑھے کو کوئی مہمان آمنے نا کہ ساڑھے بچے پیٹے دے رہنے نا بے شک آلہ کتے دے رہنے اسیہ دے سے پہلے مہمان کو روٹی کھوانی ہے وہ آمنہ دلال کی سنت عمل کی کرو آمنہ دلال ہویا جس نے ایک گھٹ بھی اپنی زبان سے نہیں لایا پہلے صحابن پہ آئے وقت جانورن پہ آئے کہ وقت بلال حبشی نے آکھیا تم ہی پانی پی لے اس کے بعد کملی والے نے پی لے کملی والے نے آکھیا صحابہ پانی پی لو تو حاضر نے کیا نہیں کہا صحابہ کرام پانی پی رہے سارے صحابہ نے پانی پی لیا وقت اس کے بعد جانورن کو بلایا گیا جانور آکے پانی پی لیا وقت کملی والے نے فرمایا اوے غلام تجھے دے گا تمہیں آ جا بلال حبشی نے پانی پی کے آکھیا اوے سونے موالا ہے میرا پانی تے نہیں لگدا میں اٹھے پانی چکھیا ہے اس دا ذائقہ کچھ اور سی اس دا ذائقہ کچھ اور ہے صحابہ کرام نے آکھیا سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا اوے غلاما اس ویلے تیرے ہاتھ لگے سن مدینے دے تاجدار دے ہاتھ لگے
چیزاں ویکھ لے تیرا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہویا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، احمد مصطفیٰ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اے غلامہ آ کے ویکھ لے تیرا تجھے ایک قطرہ بھی کام نہیں ہویا۔ پتہ چلیا اسد و نگار کے تھے جو مدینے دا تاج دار بیٹھے اس کی عظمت اور شان ہی کچھ ہو رہے، لیکن کئی عاشقوں نے بیان کیتا ہے۔ حاضرین گرامی کا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی مثال نہ ڈھولن دی، کوئی مثال نہ ڈھولن دی، اور چپ کر میرے علی تھے جان یوں بولن دی۔ پھر آپ کے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سڑا تو رکھ دے تجھا والوی تو مایا، او کوئی زلفا چھلے وہ چھلے، کوئی زلفا چھلے وہ چھلے، سارا جگ پر سوڑے پر میرے آقا تیرے تو تھلے وہ تھلے، اور سارا جگ پر سوڑے میرے آقا تو تھلے وہ تھلے، کوئی درجن ڈبیاں دا، کوئی درجن ڈبیاں دا، تے عرش تے دھک پہ گئی آیا سرور نبیاں دا۔ کہ فرماندن کہ کوئی درجن ڈبیاں دا تے عرش تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا۔ اور اگے آپ کے فرماندن پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندن کہ میرے کو تے الفاظ ہی کوئی نہیں کہ میں کملی والے کی ترجمانی کروں، میں تے بارے کچھ بولا۔ آپ فرماندن کہ اس صورت کو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی نشان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اگے فرماندن میرے کو تے الفاظ ہی ختم ہو گئے، فرماندن سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ حکیم کتھے جا رہیاں۔ حاضرین گرامی قدر او تے او امن دلالے جس نو خالق کائنات نے صرف اس کائنات اندر بھیجا بھی اس واسطے ہے تاکہ دنیا میں اللہ دے راہ کا پتہ چل جاوے، دنیا میں اتنا پتہ چل جاوے کہ اس کائنات کے اندر اگر اللہ نے مہربانی فرمائی تے آمن اللہ کا صدقہ مہربانی فرمائی۔ اور یاد رکھو آج اگر اساڑے تے اللہ دا عذاب ظاہری طور تے نہیں آندا اور اگر اسی پکڑے نہیں ہوندے، کیونکہ جتنی بھی امتاں اس کائنات اندر آئیں انہاں دے نبی بھی ہے، انہاں دے رسول بھی ہے، وہ اسی کائنات اندر ہے، لیکن اگر وہ زنا کر کے آمنا تے متھے تے لکھے ہوئے گیا اے زانی آ گیا، اگر وہ ڈاکہ مار کے آمنا انہوں نے متھے تے لکھے ہوئے گیا اس نے چوری کی دیئے، اگر وہ بہن دا ہاتھ آمنا متھے تے لکھے ہوئے گیا اس نے بہن دا ہاتھ آتا، برا دا ہاتھ آمنا متھے تے لکھے ہوئے گیا اس نے بھائی دا ہاتھ آتا۔ لیکن آج انہاں کماں دے وچ جو ساڈے اندر کیڑا کیڑا کام نہیں پایا گیا، اے ذرا محسوس نہ کریا ہے تو آن حضور کی شفقت دس رہے ہیں کہ اللہ نے ساڑھے ہوتے کیٹی مہربانی فرمائی ہے، اساں اپنی دھی بہن دا حق بھی کھانے ہیں نہ رکھیں دے۔ اتنا ادھر بیان کیتا ہے کہ اگر بچی دی شادی ہو بنجے تو سا گاڑ دے وچ ایسا تنظیم کرو تے بچی دا ایسا کٹیا کرو، اے حضور دی سنت نے۔ لیکن ایسا بھی آتے ہیں وہ سائیں والی ہو گئی ہے، بات ان پر نہیں گئی، ساڑھے کو ٹوڑ گئی وہ سائیں والی ہو گئی۔ پہلی گالے آ گئی بات اے زمین تو ایک بننے تو ایک میرا تجھے پیر مار رہا ہے، اے میں لے لما اے زمین تو نہ لے
اس تو بعد ساڈے وچ لوگ اسا بدکاری ہے ٹی وی تے پڑھتے ہو آج 6 سال کی بچی ہے اس نال بدکاری کر کے بچی نے ماریا گیا کیا حضور دا امتی نہیں آیا اور حضور دا امتی ہے جس نے بدکاری کی ہے اے تے غیرتی کی حضور دا امتی آیا نا لیکن اس کی شکل کیوں نہیں پھٹی اس دا منہ کیوں نہیں کتے کی طرح ہو گیا کیوں نہیں خنزیر بنیا آج ایسا ہی کام کرتے ہیں ساڑھے متھے تے ساڑھے گھر دروازے تے کیوں نہیں لکھا رہتا اور سنگیوں ایک کرنا دے نال نہیں اے دل دی کھڑکیاں کھول کے سنو اگر یہ نہیں لکھے جانا تے محمد عربی کا صدقہ نہیں لکھا اس واسطے اس محمد کو منو جس کو اللہ نے اس کائنات واسطے بھیجے ایک کدی نہیں کہا کہ فلانا مولوی آپ نے حضور تے ساڑھے جائے میں شروع تو لے کے گل کر گیا جڑے سنگی ٹائم سے رہے نا وہ تو انہوں مولوی کی گل من سکتے نہیں کیونکہ میں قرآن تو باہر نکلے ہی نا حدیث بھی سنائی مطلب ہی پڑھے آنا شروع دے کر تاکہ تمہاری بھی کوئی مطلب تو پڑھتا آج بنے کہ اسی مولوی جا کے نہ لگیے اگر اسی لگیے تو یہ قرآن جا کے لگی یا نبی دے فرمان جا کے لگی اس وقت سنگیوں اپنے آپ کو ہوش کے اندر لے آؤ اپنے آپ کو ہوش کے اندر لے آؤ یہ تمہارے اس علاقے واسطے نہیں اس شہر والے واسطے نہیں جیڑے میرے سنگی بار کی آئے بیٹھے ہو ان گلاں تے غور کرو کہ کیا یہ اسی گناہ نہیں کر رہے اصلی چغلی کوئی نہ کر رہے ایک دوسرے نہ بھڑا رہے اصلی بھڑا دے پیا لیکن آج ساڑھے نال ایک کام کیوں نہیں ہوتا کہ آمد لال دا صدقہ نہیں ہوتا اور ابو جہل اے کون گل ابو جہل او حضور دے کول آ گیا او سگے تو وڈا نبی مال اللہ بنا پھردا اے تے تو سچا نا کہ اللہ نا ساڈے تے پتھر دی بارش برساوے تے کملی والے نے آسمان والے ویکھیا نا تے جبریل اللہ نے بھیجیا جبریل والے کے آتے کملی والے کو لایا اوے کملی والے تیرا رب فرما رہا اے جبریل میرا رب کے فرما رہا ابو جہل کو دس دے اے محمد اے ابو جہل کو دس دے کہ تو اکتا ایک گل نہ کریا لیکن میں تیرا بوتھا نہیں میں کملی والے دا منہ ہے جڑا اس کائنات کے اندر موجود ہے اور میرے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ کملی والے اتنی ایک اور گل بھی ثابت ہوندی ہے جڑے مولا ممبر تے بیٹھ کے آتے نا کہ حضور تے مار کے مٹی ہو گئے تسی کس تے درود پڑھ جاؤ آج یہ بھی مسئلہ سمجھ لو یہ بھی گل واضح ہو ویسی کہ اللہ نے فرمایا ہے محمد جتنے تک تم اس کائنات اندر موجود ہے میں تیری امت کی شکل نہ بگاڑ سا تے آج اسی اتنے کام کر کے بھی ساری شکل نہیں بگڑیاں تب پتہ چلیا کملی والا آج بھی اس کائنات اندر موجود ہے آخر دعوایا الحمدللہ